ایک لمحہ جس نے میری پوری زندگی بدل دی۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ انسان کی پوری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ وہ بالکل عام سا دن تھا۔ دھوپ ہلکی سی نرم تھی، ہوا میں عجیب سی خنکی تھی، اور میں حسب معمول اپنے ایک دوست کے گھر جا رہا تھا۔ گلی ویسی ہی تھی جیسے ہر روز ہوتی ہے، بچوں کی آوازیں، دروازوں کے باہر کھڑی عورتیں، اور زندگی اپنی رفتار سے چلتی ہوئی۔ لیکن پھر میری نظر اس پر پڑی۔ وہ دروازے کے قریب کھڑی تھی، سیاہ دوپٹہ آدھا سر پر آدھا کندھے پر ڈھلا ہوا تھا، سانولی رنگت مگر عجیب سی کشش لیے ہوئے۔ اس کے چہرے پر کوئی بناوٹ نہیں تھی، کوئی مصنوعی مسکراہٹ نہیں، بس ایک خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو چیخ چیخ کر کچھ کہہ رہی ہو۔ اور اس کی آنکھیں میں آج تک نہیں بھول سکا۔ وہ آنکھیں جیسے کسی گہرے سمندر کی طرح تھی، پرسکون بھی اور ڈوب جانے کا خوف بھی ساتھ لیے ہوئے۔ میں چلتے چلتے رک گیا، میرے قدم جیسے زمین میں جم گئے ہوں۔ پہلی بار زندگی میں ایسا ہوا کہ میں کسی اجنبی کو دیکھ کر خود کو بھول گیا۔ دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی، سانسیں جیسے رک رک کر چلنے لگیں۔ یہ کون ہے؟ یہ سوال میرے ذہن میں بار بار گونج رہا تھا۔ اسی لمحے ایک ننھی سی بچی اس کے پاس آئی اور اس کا دوپٹہ کھینچنے لگی۔ امی! وہ لفظ میرے کانوں میں گونجا اور میرے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا۔ امی! میں چونک گیا۔ وہ لڑکی جس کی آنکھوں میں ابھی زندگی کی شروعات ہونی چاہیے تھی، وہ ایک ماں تھی۔ اس نے جھک کر بچی کو اٹھایا، بڑی نرمی سے اسے سینے سے لگایا، جیسے دنیا کی ہر تکلیف سے بچانا چاہتی ہو۔ اور اس لمحے نہ جانے کیوں مجھے لگا کہ وہ خود بھی کسی سے سہارا چاہتی ہے۔ میں نے ایک گہری سانس لی، مگر نظریں ہٹانے کی ہمت نہ ہوئی۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن دل نے وہی فیصلہ سنا دیا تھا، اور میں پہلی بار کسی کے سامنے خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ شاید یہ محبت تھی، یا شاید ایک ایسا جذبہ جس سے بچنا اب میرے بس میں نہیں رہا تھا۔ اس دن کے بعد میں بدل گیا تھا۔ پہلے میری زندگی میں کوئی خاص مصروفیت نہیں تھی، دوست، کام، ہنسی مذاق، سب کچھ عام تھا۔ لیکن اب ہر چیز کے پیچھے ایک ہی چہرہ آتا تھا، فرحین۔ میں نے اس کا نام اگلے ہی دن جان لیا تھا۔ عجیب بات ہے، کچھ نام سننے سے پہلے ہی دل میں بس جاتے ہیں، اور کچھ نام سننے کے بعد بھی اجنبی رہتے ہیں۔ مگر فرحین، یہ نام جیسے میرے دل پر لکھ دیا گیا تھا۔ میں بہانے بہانے سے اسی گلی میں جانے لگا، کبھی دوست کا حوالہ، کبھی کسی کام کا، اور کبھی بغیر کسی وجہ کے بھی، صرف ایک جھلک کے لیے۔ اور ہر بار وہ وہیں ملتی، کبھی دروازے کے پاس، کبھی صحن میں، اور کبھی اپنی بیٹی ایمن کے ساتھ کھیلتی ہوئی۔ لیکن ایک چیز کبھی نہیں بدلی، اس کی آنکھیں، وہی خاموشی، وہی اداسی، وہی گہرا درد۔ میں نے اسے کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ بات مجھے اندر ہی اندر کھانے لگی۔ آخر ایسا کیا ہے اس کی زندگی میں؟ ایک دن میں تھوڑی دیر کے لیے وہیں رک گیا۔ سامنے ایک پرانی سی دکان تھی۔ میں نے یوں ہی پانی کی بوتل لے لی، مگر نظریں اسی کے گھر کی طرف تھیں۔ اسی دوران اندر سے ایک آواز آئی، فرحین، چائے رکھ دو یہاں۔ یہ غالباً اس کی ماں کلثوم کی آواز تھی۔ فرحین آہستہ سے اندر گئی۔ اس کے قدموں میں بھی جیسے تھکن تھی، جیسے ہر قدم کسی بوجھ کے ساتھ اٹھ رہا ہو۔ میں بے اختیار دروازے کے قریب آ گیا۔ اندر کی باتیں صاف تو نہیں سنائی دے رہی تھیں، مگر کچھ جملے میرے کانوں تک پہنچ گئے۔ اب کب تک ایسے ہی رہے گی؟ لوگ کیا کہیں گے؟ بچی بھی بڑی ہو رہی ہے، ہمیشہ تو یہاں نہیں رہ سکتی۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کی خاموشی کے پیچھے واقعی ایک کہانی ہے، ایک ایسا دکھ جو شاید لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں واپس پلٹنے ہی والا تھا کہ وہ دوبارہ دروازے پر آ گئی۔ اس کی نظر اچانک مجھ پر پڑی۔ ہم دونوں کی آنکھیں ملیں، اور اس لمحے مجھے یوں لگا جیسے اس نے سب کچھ پڑھ لیا ہو، میرا رکنا، میرا دیکھنا، میرا بے چین ہونا۔ وہ فوراً نظریں جھکا گئی، لیکن اس ایک لمحے میں نے اس کی آنکھوں میں نمی دیکھی تھی، آنکھوں میں آنسو، مگر چہرے پر صبر۔ میں اندر سے ہل گیا۔ یہ لڑکی اتنا سب کچھ اکیلے کیسے سہ رہی ہے؟ اس دن پہلی بار میری محبت صرف کشش نہیں رہی تھی، وہ ایک احساس بن گئی تھی، ایک ذمہ داری، ایک درد۔ میں گھر آیا تو عجیب کیفیت تھی، نہ سکون تھا نہ چین، بس وہی آنکھیں بار بار میرے سامنے آ رہی تھیں۔ میں نے آئینے میں خود کو دیکھا
اور دھیرے سے کہا، ظفر تم پھنس چکے ہو۔ اور سچ یہ تھا، میں جتنا اس سے دور رہنے کی کوشش کرتا اتنا ہی اس کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ کبھی کبھی انسان کو اپنے دل کی حالت سمجھنے میں وقت لگتا ہے، لیکن مجھے نہیں لگا۔ میں جان چکا تھا یہ صرف کشش نہیں تھی، نہ ہی وقتی پسند، یہ کچھ اور تھا، کچھ گہرا، کچھ ایسا جو انسان کو اندر سے بدل دیتا ہے۔ میں فرحین سے محبت کر بیٹھا تھا، اور اب میرے لیے اس سچ سے نظریں چرانا ممکن نہیں رہا تھا۔ لیکن محبت کا اقرار کرنے سے پہلے میں اس کی دنیا کو سمجھنا چاہتا تھا، وہ دنیا جو اس کے گرد بند دروازوں کی طرح کھڑی تھی۔ ایک دن میں حسب معمول اسی گلی میں تھا، مگر اس بار قسمت نے مجھے کچھ اور ہی دکھا دیا۔ دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا، میں رک گیا، نہ جانے کیوں قدم خود ہی تھم گئے۔ اندر سے آوازیں آ رہی تھیں، اس بار پہلے سے زیادہ واضح۔ نوشین تم اسے سمجھاتی کیوں نہیں؟ یہ کلثوم کی آواز تھی، تھکی ہوئی، پریشان۔ امی میں کیا سمجھاؤں، وہ خود ہی نہیں سننا چاہتی۔ نوشین کی آواز میں بے بسی تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، میں غیر ارادی طور پر دروازے کے قریب ہو گیا۔ آخر کب تک وہ ماضی کو پکڑے بیٹھی رہے گی؟ یہ غالباً فراز تھا، سخت لہجہ، جیسے کوئی فیصلہ سنا رہا ہو۔ لوگ باتیں کرتے ہیں، محلے والے بھی، رشتہ دار بھی، اور ایمن، اس کا کیا ہوگا؟ اس بار زیان کی آواز آئی، گہری، سنجیدہ، مگر اندر سے ٹوٹی ہوئی۔ چند لمحے خاموشی چھا گئی، پھر کلثوم کی دھیمی آواز سنائی دی، ہم نے بھی تو سوچنا ہے نا اس کی زندگی کا، ہمیشہ تو بیوہ رہ کر نہیں گزار سکتی۔ میرے دل میں ایک عجیب سی لہر اٹھی۔ تو یہ بات تھی، یہی وہ بوجھ تھا جو اس کی آنکھوں میں نظر آتا تھا۔ وہ صرف اپنے ماضی سے نہیں لڑ رہی تھی، وہ اپنے حال اور مستقبل کے درمیان پھنسی ہوئی تھی۔ میں نے آہستہ سے دروازے کے اندر جھانکا۔ وہ ایک کونے میں بیٹھی تھی، خاموش، سر جھکا ہوا، اور اس کی گود میں ایمن سو رہی تھی، جیسے پوری دنیا اس کے خلاف ہو اور وہ اکیلی سب کچھ سہ رہی ہو۔ میں دوسری شادی نہیں کرنا چاہتی، اس کی آواز پہلی بار میرے کانوں تک پہنچی، کمزور مگر صاف، میرے دل پر جیسے کسی نے دستک دی ہو۔ میں فراز کے سوا کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں اب بھی اسی کی ہوں۔ کمرے میں ایک بوجھل خاموشی چھا گئی۔ اس کے بھائی فراز نے قدرے سخت لہجے میں کہا، یہ ضد ہے فرحین، زندگی ایسے نہیں چلتی۔ لیکن اس نے سر نہیں اٹھایا، بس ایک آنسو اس کے گال پر سے گزرا اور خاموشی سے گر گیا۔ میں مزید نہیں سن سکا، میرے قدم خود ہی پیچھے ہٹ گئے۔ دل عجیب بوجھل ہو گیا تھا، اب مجھے سمجھ آ چکی تھی۔ اس کی خاموشی، اس کی اداسی، اس کی جھکی ہوئی نظریں، یہ سب بے وجہ نہیں تھا۔ وہ ایک ایسی جنگ لڑ رہی تھی جس میں نہ وہ جیت پا رہی تھی نہ ہار مان رہی تھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور ایک گہری سانس لی۔ ظفر، اب پیچھے ہٹنا ممکن نہیں۔ یہ صرف محبت نہیں رہی تھی، یہ ایک فیصلہ بن چکا تھا، ایک ایسا فیصلہ جو شاید میری پوری زندگی بدلنے والا تھا۔ اس دن کے بعد میں صرف اسے دیکھنے نہیں جاتا تھا، میں اسے سمجھنے لگا تھا، اور شاید اسے محسوس بھی کرنے لگا تھا۔ اب جب بھی میں اس گلی میں جاتا، میرے قدموں میں پہلے جیسی ہچکچاہٹ نہیں رہتی تھی، لیکن دل کی دھڑکن پہلے سے زیادہ بے قابو ہو چکی تھی۔ ایک عجیب سی جنگ چل رہی تھی میرے اندر۔ بات کرو، نہیں، کہیں وہ برا نہ مان جائے، کم از کم سلام ہی کر لو۔ اگر اس نے نظر انداز کر دیا تو میں خود سے ہی لڑتا رہتا، اور وہ ہمیشہ کی طرح خاموش، اپنے حصار میں قید۔ ایک دن میں نے خود کو روکنا چھوڑ دیا۔ وہ دروازے کے باہر کھڑی تھی اور اس کے پاس ایک ننھی سی بچی کھیل رہی تھی، ایمن۔ اب میں اس کا نام جانتا تھا۔ وہ مٹی میں بیٹھ کر اپنے ننھے ہاتھوں سے کچھ بنا رہی تھی، اور فرحین اسے خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھا، دل جیسے سینے سے باہر نکلنے کو تیار تھا۔ السلام علیکم۔ میری آواز خود مجھے اجنبی لگی۔ وہ چونکی۔ پہلی بار میں نے اسے اتنے قریب سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی اور ہلکی سی جھجک بھی۔ وعلیکم السلام، اس نے بہت دھیرے سے جواب دیا، بس ایک سلام، مگر میرے لیے وہ کسی پوری گفتگو سے کم نہیں تھا۔ چند لمحے خاموشی میں گزر گئے۔ میں نے ایمن کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ یہ آپ کی بیٹی ہے؟ مجھے خود پر حیرت ہوئی۔ یہ سوال تو مجھے پہلے سے معلوم تھا، لیکن شاید بات شروع کرنے کے لیے کوئی بہانہ چاہیے تھا۔ اس نے ہلکا سا سر ہلایا۔ جی۔ ایمن نے مجھے دیکھا اور اچانک ہنس دی۔
اس کی معصوم ہنسی نے ماحول کی سنجیدگی توڑ دی۔ میں جھک کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ کیا نام ہے شہزادی کا؟ ایمن۔ اس بار اس کی آواز میں ذرا سی نرمی تھی۔ میں نے ایمن کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دل ہی دل میں سوچا اگر کبھی، لیکن میں نے وہ خیال وہیں روک دیا۔ ابھی یہ سوچنا بھی شاید زیادتی تھی۔ میں نے ہمت کر کے اس کی طرف دیکھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ یہ ایک سادہ سا سوال تھا، مگر اس کے پیچھے میرے سارے احساسات چھپے ہوئے تھے۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہی، پھر نظریں جھکا لیں۔ جی، صرف ایک لفظ، لیکن اس ایک لفظ میں کتنی اداسی تھی یہ صرف میں محسوس کر سکتا تھا۔ میں سمجھ گیا وہ بات نہیں کرنا چاہتی، یا شاید وہ بات کر ہی نہیں سکتی۔ میں نے مزید کچھ کہنے کی کوشش نہیں کی۔ اچھا، میں چلتا ہوں، میں نے دھیرے سے کہا اور پیچھے ہٹ گیا، لیکن جاتے جاتے ایک بار پھر مڑ کر دیکھا۔ وہ اب بھی وہیں کھڑی تھی، مگر اس بار اس کی نظریں میری طرف تھیں، اور جیسے ہی ہماری آنکھیں ملیں اس نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ میرے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ شاید یہ شروعات تھی، چھوٹی سی خاموشی مگر سچی۔ اس دن کے بعد میرا دل پہلے سے زیادہ بے چین رہنے لگا۔ اب صرف دیکھنا کافی نہیں تھا، میں اس کی زندگی کا حصہ بننا چاہتا تھا۔ لیکن کیسے؟ یہ سوال اب ہر رات مجھے جگاتا تھا۔ محبت آسان نہیں ہوتی، خاص طور پر تب جب کسی کے دل میں پہلے سے کسی کی یاد زندہ ہو۔ میں یہ بات اب سمجھنے لگا تھا۔ فرحین سے میری وہ چھوٹی سی بات، ایک سلام، چند جملے، میرے لیے تو بہت بڑی تھی، لیکن اس کے لیے شاید کچھ بھی نہیں، یا شاید بہت کچھ۔ میں خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ میں روز اسے دیکھتا اور روز اس کے چہرے پر وہی کشمکش بڑھتی ہوئی محسوس کرتا۔ وہ اب پہلے کی طرح بالکل بے خبر نہیں رہتی تھی۔ جب میں قریب ہوتا وہ نظریں چرا لیتی، اور جب میں دور ہوتا تو کبھی کبھی مجھے محسوس ہوتا جیسے وہ مجھے دیکھ رہی ہو۔ یہ خاموشی اب پہلے سے زیادہ بولنے لگی تھی، لیکن اس خاموشی کے پیچھے ایک دیوار تھی، ماضی کی دیوار۔ ایک دن میں نے وہ دیوار اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ میں حسب معمول گلی میں تھا، مگر اس بار دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر عجیب سی خاموشی تھی۔ نہ ایمن کی ہنسی، نہ کسی کی آواز۔ میرے قدم خود بخود اندر کی طرف بڑھ گئے۔ صحن میں پہنچ کر میں رک گیا۔ فرحین زمین پر بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے ایک پرانی سی تصویر رکھی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں سمجھ گیا یہ اس کے ماضی کی تصویر تھی، اس کے مرحوم شوہر کی۔ میں وہیں رک گیا، آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ وہ آہستہ آہستہ بول رہی تھی، جیسے خود سے بات کر رہی ہو۔ میں کیسے بھول جاؤں تمہیں؟ میں نے تو تمہارے ساتھ پوری زندگی گزارنے کا وعدہ کیا تھا۔ ہر لفظ میرے دل پر چوٹ کر رہا تھا۔ میں پہلی بار اس کے درد کو اتنے قریب سے دیکھ رہا تھا۔ یہ وہ آنسو نہیں تھے جو دنیا کو دکھائے جاتے ہیں، یہ وہ آنسو تھے جو صرف تنہائی میں بہتے ہیں۔ اچانک ایمن کی ہلکی سی آواز آئی، امی۔ فرحین نے فوراً آنسو پوچھے اور خود کو سنبھال لیا۔ وہی مضبوط ماں، وہی خاموش عورت، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے خود کو پیچھے ہٹا لیا۔ مجھے لگا میں کسی کی نجی دنیا میں زبردستی داخل ہو گیا ہوں۔ میں واپس مڑ گیا، مگر دل وہیں رہ گیا۔ اس دن کے بعد میری بے بسی بڑھ گئی۔ میں اس سے محبت کرتا تھا، لیکن اس کے دل میں کسی اور کی جگہ تھی، اور وہ جگہ خالی نہیں تھی۔ میں نے کئی بار سوچا، کیا میں اس کے ماضی سے لڑ سکتا ہوں؟ کیا میں اسے اس درد سے نکال سکتا ہوں؟ لیکن ہر بار جواب ایک ہی آتا، نہیں، کیونکہ محبت زبردستی نہیں ہوتی، اور نہ ہی کسی کی یاد کو مٹایا جا سکتا ہے۔ میں رات بھر جاگتا رہا، اور پہلی بار مجھے اپنی محبت کمزور لگنے لگی۔ شاید میں دیر سے آیا تھا، بہت دیر سے۔ وہ صبح باقی صبحوں جیسی نہیں تھی۔ ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی، اور سڑک پر معمول سے کم رش۔ میں کافی دیر سے اس راستے پر کھڑا تھا، دل میں عجیب سی بے چینی لیے۔ مجھے معلوم تھا وہ آئے گی، روز کی طرح۔ ایمن کو اسکول چھوڑ کر واپس اسی راستے سے گزرے گی، اور آج میں نے فیصلہ کر لیا تھا، یا تو سب کچھ پا لوں گا یا ہمیشہ کے لیے کھو دوں گا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ نظر آ گئی، سادہ سا لباس، دوپٹہ سنبھالے، نظریں جھکی ہوئی، وہی خاموشی، مگر آج میرے دل میں طوفان تھا۔ جیسے ہی وہ قریب آئی، میں اس کے سامنے آ کر رک گیا۔ وہ چونک گئی۔ آپ؟ اس کی آواز میں حیرت بھی تھی اور ہلکی سی گھبراہٹ بھی۔
میں نے ایک گہری سانس لی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، کہیے۔ میرے لیے الفاظ بولنا مشکل ہو رہا تھا، مگر دل اب رکنے والا نہیں تھا۔ دیکھیے، میں نہیں جانتا یہ سب کیسے کہوں، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ وہ جیسے ساکت ہو گئی۔ اس کی آنکھیں پہلی بار پوری طرح میری طرف اٹھیں۔ میں نے ہمت کر کے بات مکمل کی۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ چند لمحے جیسے وقت رک گیا ہو۔ ہوا بھی تھم سی گئی۔ وہ خاموش کھڑی رہی، نظریں جھکی ہوئی۔ میں اس کے جواب کا انتظار کرتا رہا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، آپ جانتے ہیں نا میرے ماضی کے بارے میں؟ میں نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ جی۔ میں ایک بیوہ ہوں، میں نے کہا، مجھے معلوم ہے، اور میری ایک بیٹی بھی ہے۔ میں نے اس کی بیٹی کا نام لیتے ہوئے کہا، ایمن۔ وہ چونکی۔ چند لمحوں تک وہ مجھے دیکھتی رہی۔ پھر اس نے ایک گہری سانس لی، جیسے کوئی بڑا فیصلہ کر رہی ہو۔ اگر آپ واقعی مجھ سے محبت کرتے ہیں، میرا دل زور سے دھڑکا، تو اپنے گھر والوں کو میرے گھر رشتہ بھیجنے کے لیے کہیں۔ میرے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی، لیکن اس نے فوراً بات مکمل کی، اور میری ایک شرط ہے۔ میں سنجیدہ ہو گیا۔ جی کہیں۔ وہ بولی، میں اپنی بیٹی ایمن کو اپنے ساتھ ہی رکھوں گی، شادی کے بعد بھی۔ میں نے بغیر ایک لمحہ سوچے کہا، مجھے منظور ہے۔ وہ چونک گئی۔ شاید اسے اتنی جلدی جواب کی توقع نہیں تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، میں وعدہ کرتا ہوں میں ایمن کو اتنا پیار دوں گا کہ اسے کبھی اپنے والد کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار نمی کے ساتھ ایک ہلکی سی روشنی بھی آئی۔ وہ کچھ نہیں بولی، بس سر جھکا کر آگے بڑھ گئی، لیکن میں جان گیا تھا وہ مان چکی ہے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا، مگر اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ گھر پہنچتے ہی میں نے اپنے گھر والوں کو سب کچھ بتا دیا۔ پہلے تو خاموشی چھا گئی، پھر جیسے طوفان آ گیا۔ میرے والد فخر کی آواز گونجی، کیا کہا تم نے؟ تم ایک بیوہ اور وہ بھی ایک بچی کی ماں سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ میں خاموش کھڑا رہا، مگر نظریں جھکی نہیں۔ کیا اس شہر میں کنواری لڑکیاں ختم ہو گئی ہیں؟ یہ جملہ میرے دل میں تیر کی طرح لگا، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ ابو، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ ابو بولے، محبت؟ وہ تلخی سے ہنسے، یہ محبت نہیں، جذباتی پن ہے۔ مہرین خالہ اور زاہدہ خالہ بھی بیچ میں بولنے لگیں، بیٹا سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو، کل کو پچھتاؤ گے۔ لیکن میں اپنے فیصلے پر قائم تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ میرے لہجے میں پہلی بار اتنی مضبوطی تھی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ کئی لمحوں کے بعد میرے والد نے گہری سانس لی۔ اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو ٹھیک ہے۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ ہم اتوار کو رشتہ لے کر جائیں گے۔ میرے دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ادھر فرحین نے بھی اپنی ماں کلثوم کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ کلثوم نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد زیان کو یہ بات بتائی۔ گھر میں ایک سنجیدہ سا ماحول بن گیا۔ پھر کلثوم نے فرحین کے پاس آ کر کہا، لڑکے والے اتوار کو آ رہے ہیں۔ فرحین کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ایک نیا خوف، ایک نئی امید اور ایک نیا امتحان اس کی زندگی کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ اتوار کا دن، جس کا انتظار بھی تھا اور ایک انجانا سا خوف بھی۔ ہم سب فرحین کے گھر پہنچے تو ماحول نہایت سنجیدہ مگر باوقار تھا۔ سادگی، خاموشی اور ایک دوسرے کے لیے احترام صاف محسوس ہو رہا تھا۔ سلام دعا کے بعد سب بیٹھ گئے۔ چائے پیش کی گئی۔ رسمی باتوں کا سلسلہ شروع ہوا، مگر اصل بات سب کے دلوں میں موجود تھی۔ کچھ دیر بعد میرے والد فخر نے نہایت نرمی سے بات شروع کی، ہم آپ کی بیٹی فرحین کے لیے اپنے بیٹے ظفر کا رشتہ لے کر آئے ہیں، اگر آپ لوگوں کو مناسب لگے۔ کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ فرحین کے والد زیان نے سنجیدگی سے میری طرف دیکھا، پھر دھیرے سے بولے، بیٹا آپ کا جذبہ اپنی جگہ، لیکن یہ فیصلہ آسان نہیں ہوتا۔ زندگی کے کچھ مراحل ایسے ہوتے ہیں جہاں سوچ سمجھ کر قدم رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کل کو تم پچھتاؤ کہ میں نے بیوہ لڑکی سے کیوں شادی کی۔ ان کے لہجے میں نہ سختی تھی نہ انکار، بس ایک باپ کی فکر تھی۔ میں نے ادب سے جواب دیا، جی میں سمجھتا ہوں، اور میں نے بہت سوچ کر ہی یہ فیصلہ کیا ہے۔ جاوید تایا نے بھی نرمی سے کہا، بیٹا ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہر پہلو کو سمجھ کر فیصلہ کریں تاکہ کل کو کسی کو تکلیف نہ ہو۔ میں نے پوری مضبوطی سے کہا،
انشاءاللہ میں فرحین کا ہمیشہ خیال رکھوں گا اور اس رشتے کو دل و جان سے نبھاؤں گا۔ میرے الفاظ میں سنجیدگی تھی اور شاید یہی بات دلوں تک پہنچ گئی۔ پھر زیان صاحب نے آہستہ سے کہا، ہم اپنی بیٹی کی رائے کو بہت اہمیت دیتے ہیں، اگر وہ راضی ہو تو ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ چند لمحوں بعد فرحین کمرے میں آئی، سادہ لباس، جھکی نظریں، مگر آج اس کے چہرے پر ایک فیصلہ جھلک رہا تھا۔ زیان نے نہایت شفقت سے کہا، بیٹا یہ لوگ تمہارے لیے رشتہ لے کر آئے ہیں، اگر تم کچھ کہنا چاہو تو بلا جھجک کہو۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میں نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا۔ چند لمحوں بعد اس نے دھیرے سے کہا، اگر میری ایک شرط مان لی جائے۔ سب متوجہ ہو گئے۔ تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے آہستہ مگر واضح انداز میں کہا، میری بیٹی ایمن میرے ساتھ ہی رہے گی، میں اسے خود سے الگ نہیں کر سکتی۔ کمرے میں خاموشی رہی، مگر اس خاموشی میں سمجھ تھی۔ میں نے فوراً کہا، مجھے یہ بات دل سے قبول ہے۔ میرے والد نے میری طرف دیکھا، پھر نرمی سے مسکرا کر بولے، اگر ہمارا بیٹا اس ذمہ داری کو قبول کر رہا ہے تو ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں۔ یہ سن کر ماحول اور بھی نرم ہو گیا۔ زیان صاحب نے گہری سانس لی، پھر محبت بھرے انداز میں کہا، اگر دونوں بچے راضی ہیں تو ہمیں بھی خوشی ہوگی۔ یہ سن کر میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے فرحین کی طرف دیکھا۔ اس نے بھی ہلکی سی نظر اٹھائی، پھر جھکا لی، لیکن اس ایک نظر میں قبولیت تھی، خاموش مگر سچی۔ یوں بات طے پا گئی۔ نکاح کی تاریخ جلد مقرر کرنے کا فیصلہ ہوا۔ میں جب وہاں سے نکلا تو دل میں سکون بھی تھا، شکر بھی، اور ایک نئی زندگی کی ہلکی سی روشنی بھی۔ وہ دن آ ہی گیا جس کا انتظار ہم سب کو تھا۔ سادہ سا گھر، قریبی رشتہ دار اور ایک پرسکون سا ماحول، نہ کوئی شور نہ کوئی دکھاوا، بس ایک سنجیدہ خوشی جو دلوں میں خاموشی سے اتر رہی تھی۔ میں نکاح کے لیے بیٹھا تو دل میں عجیب سی کیفیت تھی، ایک طرف خوشی، دوسری طرف ذمہ داری کا احساس۔ یہ صرف شادی نہیں تھی، یہ ایک نئی زندگی کا آغاز تھا جس میں مجھے 2 زندگیاں سنبھالنی تھیں۔ قاضی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ ظفر فرزند فخر، آپ کو فرحین دختر زیان سے بعوض 1 لاکھ روپے حق مہر نکاح قبول ہے؟ میں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا، قبول ہے۔ یہ الفاظ ادا کرتے ہی مجھے یوں لگا جیسے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ پھر اندر سے فرحین کی آواز آئی، ہلکی مگر صاف، قبول ہے۔ اس ایک لفظ میں اس کی پوری ہمت، اس کا ماضی اور اس کا مستقبل شامل تھا۔ نکاح مکمل ہوا تو سب نے دعا دی۔ ماحول میں ایک سکون تھا، جیسے سب کچھ اپنی جگہ پر آ گیا ہو۔ کچھ ہی دیر بعد رخصتی کی تیاری ہونے لگی۔ یہ رخصتی عام نہیں تھی، لیکن اس میں بھی ایک عجیب سی خوبصورتی تھی۔ فرحین اپنی بیٹی ایمن کا ہاتھ تھامے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر اس بار وہ صرف دکھ نہیں تھا، اس میں امید بھی شامل تھی۔ کلثوم نے اسے گلے لگایا۔ ماں کے دل میں دعائیں بھی تھیں اور ہلکی سی جدائی کا درد بھی۔ زیان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا اللہ تمہیں خوش رکھے، ہمیشہ عزت اور سکون کے ساتھ رہنا۔ فرحین نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ میں نے آگے بڑھ کر ایمن کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہ کچھ لمحے مجھے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس چھوٹے سے لمس نے میرے دل میں ایک عجیب سا سکون بھر دیا۔ ہم دونوں ایک ساتھ دروازے کی طرف بڑھے۔ یہ صرف ایک رخصتی نہیں تھی، یہ ایک نئی زندگی کی شروعات تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے میں نے ایک نظر فرحین کی طرف دیکھا۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پہلی بار ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ میں نے دل ہی دل میں خود سے کہا، میں تمہیں کبھی اداس نہیں ہونے دوں گا، اور ایمن کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔ اب سے ہم تینوں ایک ہیں۔ گاڑی آہستہ آہستہ آگے بڑھ گئی، پیچھے ماضی رہ گیا اور سامنے ایک نئی صبح ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ گھر کے کمرے نرم روشنی سے جگمگا رہے تھے، ہر طرف ایک نئی زندگی کی خوشبو تھی۔ کمرے کا دروازہ آہستہ سے بند ہوا اور میں چند لمحے وہیں کھڑا رہ گیا۔ میرے سامنے فرحین بیٹھی تھی، میرون رنگ کے عروسی شرارے میں، سر جھکائے، ہاتھوں میں ہلکی سی کپکپاہٹ۔ وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، ایسی خوبصورتی جس میں سادگی بھی تھی اور وقار بھی۔ میں نے سفید شیروانی پہن رکھی تھی، مگر اس وقت مجھے اپنے لباس کا احساس بھی نہیں تھا۔ میری ساری توجہ صرف اس پر تھی۔ کمرے میں ہلکے سے خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور خاموشی میں دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔
میں آہستہ آہستہ اس کے قریب گیا اور کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ چند لمحے ہم دونوں خاموش رہے۔ پھر میں نے دھیرے سے کہا، فرحین۔ اس نے ہلکا سا سر اٹھایا، مگر نظریں اب بھی جھکی ہوئی تھیں۔ میں مسکرا دیا۔ آج آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور فوراً چھپ گئی۔ چند لمحوں بعد اس نے آہستہ سے کہا، ایمن۔ میں سمجھ گیا اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ امی اسے لے گئی ہیں۔ وہ دھیرے سے بولی، میں نے منع کیا تھا۔ میں نے نرمی سے کہا، مجھے معلوم ہے۔ وہ تھوڑا سا میری طرف مڑی۔ امی کہہ رہی تھی کہ آج ہمیں تنہائی چاہیے، کہ شوہر اور بیوی کے درمیان کچھ لمحے صرف ان کے اپنے ہونے چاہیے۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ انہوں نے کہا، ولیمے کے اگلے دن وہ خود ایمن کو یہاں چھوڑ جائیں گی۔ اس کی آواز میں ماں کا درد بھی تھا اور ایک نئی زندگی کی جھجک بھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، فرحین۔ وہ میری طرف متوجہ ہوئی۔ ایمن صرف آپ کی بیٹی نہیں ہے، اب سے وہ میری بھی بیٹی ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں میں اسے کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی، مگر اس بار وہ آنسو کمزوری کے نہیں تھے، سکون کے تھے۔ میں نے دھیرے سے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ میں جانتا ہوں تمہارے لیے یہ سب آسان نہیں ہے، ماضی کو بھولنا، نئی زندگی شروع کرنا۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ لیکن میں تم سے ایک وعدہ چاہتا ہوں، تم بھلے ہی اپنے ماضی کو مت بھولو، لیکن اسے اپنی زندگی پر حاوی بھی مت ہونے دینا۔ اس نے پہلی بار پوری طرح میری طرف دیکھا۔ اور تم؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ میں مسکرا دیا۔ میں تو پہلے ہی ہار چکا ہوں تم سے۔ وہ ہلکا سا ہنس دی۔ یہ پہلی بار تھا جب میں نے اسے دل سے مسکراتے ہوئے دیکھا۔ کمرے کی فضا بدل گئی۔ جھجک آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی اور اس کی جگہ اعتماد نے لے لی۔ میں نے نرمی سے کہا، آج سے تم اکیلی نہیں ہو۔ اس نے دھیرے سے جواب دیا، اور تم بھی نہیں۔ یہ جملہ سادہ تھا، مگر اس میں ایک مکمل رشتہ تھا۔ رات آہستہ آہستہ گزرنے لگی اور دو اجنبی دل ایک دوسرے کے اپنے بن گئے۔ یہ صرف سہاگ رات نہیں تھی، یہ ایک ٹوٹے ہوئے دل کی مرمت اور ایک نئی زندگی کی پہلی سانس تھی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔